الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدي خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت محفل المصطلحان خلیفہ مجاز آستانہ یا شرف الشریف مخلص فی اللہ برادر شہزاد شفیع شرف السائر حاضر ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد عظیم صاحب زید شفیع استاذ القراء استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری لیاقت منیر صاحب زید شفیع عاشق خیر الورا حضرت مولانا حافظ محمد طیب صاحب انتہائی قابل احترام واجب التکریم علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ایک بابرکت محفل میں روپرور محفل میں سعادت افروز محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دعا گو ہوں کہ موسم کی شدت کے باوجود جس ذوق شوق ولولے کے ساتھ آپ لوگ اس محفل میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن عقیدت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سب کے علم میں ہے جمادی الثانی کا ماہ مبارک ہے، اور اس مناسبت سے آج درس قرآن پاک کا عنوان افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق رونق بازار مصطفیٰ عامل اسرار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ محسن ملت اسلامیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کرنے کے لیے آج عنوان آپ کی ذات مبارک کو ہی رکھا گیا ہے۔ آپ نے جو احسان کیے ہیں امت مسلمہ پر، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ قیامت تک امت مسلمہ جو بھی مومن قیامت تک حضور کی غلامی کا شرف حاصل کرے گا، قیامت تک آنے والی امت کی گردنوں پہ صدیق اکبر کے احسان کا قرض ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا۔ ہم اتنے بے حس نہیں ہو گئے کہ جو ہمارے آقا کی خدمت کریں ہم ان صحابہ کو گالیاں دیں، ہم اتنے غیرت سے محروم نہیں ہو گئے کہ جو حضور کی خدمت کریں ہم ان کو تبرہ بازی کریں۔ انسان وہی ہے جو محسن کی قدر کرتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر جمیع صحابہ کرام اہل بیت اعظام یہ امت مسلمہ کے محسنین ہیں۔ آج ایک چھوٹی سی کوشش ہے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کی،
اللہ تعالی اس کاوش کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ المرء مع من احبہ کے تحت قیامت کے دن ہمیں حضور کے صحابہ و اہل بیت کی معیت عطا فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے اور ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان بچا کے لے گیا۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا تو اسلام دشمنوں نے مختلف سازشیں کی۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، جتنے فتنے اسلام کے خلاف اٹھے ہیں، اگر کوئی جھوٹا دین ہوتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا۔ یہ اسلام کی سچائی کی دلیل ہے کہ اتنے فتنوں سے ٹکرا کر اسلام آج بھی اصل پیغام کے ساتھ زندہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے فتنہ قادیانیت اٹھایا گیا 20ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، اور پھر 20ویں کے آغاز میں 1908 میں مرزا مر گیا۔ جو ٹارگٹ تھا ان طاقتوں کا، ماشاءاللہ فاضل ذیشان حضرت علامہ محمد رضا جماعتی صاحب کو فروغ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام دشمنوں کا ایک ٹارگٹ تھا کہ ہم اس فتنہ قادیانیت کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے عقائد سے ہٹا دیں گے، محبت رسول سے ہٹا دیں گے، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا ہے، چند بدبخت ان کے جال میں پھنسے، ورنہ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، انہوں نے قربانیاں دی، قوم بیدار تھی، فتنہ قادیانیت سے بچ گئے۔ جب اس کے خلاف آئین بھی بن گیا اور ثابت ہو گیا مسلمان اس فتنے میں نہیں پھنستے، انہوں نے فتنہ رافضیت کھڑا کر دیا۔ ادھر ایران میں انقلاب آیا تو ایرانی انقلاب صرف ایران تک انہوں نے نہیں رکھا، انہوں نے کہا اس سے امت مسلمہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ عراق پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے، مسقط، لبنان، بحرین، شام، جو طریقہ انہوں نے عراق میں اختیار کیا وہی طریقہ انہوں نے پاکستان میں بھی اختیار کیا ہے۔ فتنہ قادیانیت کے خلاف لڑنا مشکل تھا، لیکن اتنا مشکل نہیں تھا جتنا فتنہ رافضیت کے خلاف لڑنا مشکل ہے۔ ہمارے کئی سرکردہ لوگ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مرغی جدھر جاتی ہے چوزے بھی، تو انہوں نے کہا جو آگے چلنے والے ہیں نا ان کو ذرا قابو کرنا۔ کراچی سے کتاب شائع ہوئی ہے جس میں ہم اہل سنت و جماعت کے 74 سرکردہ لوگوں کا نام موجود ہے، کتاب چھپ چکی ہے، جو اس وقت رافضیت کے لیے سہولت کاری کا کام دے رہے ہیں اور اپنے باپ دادا کے عقیدے سے ہٹ گئے، چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس لیے میں نے کہا کہ فتنہ قادیانیت کے خلاف لڑنا آسان تھا، لیکن اب جو فتنہ اٹھا ہے نا، فتنہ رافضیت، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی شک و شبہ کی بات ہے، فتنہ رافضیت اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اس وقت یا مرزئی پیسہ خرچ کر رہے ہیں یا ایرانی پیسہ لگا رہے ہیں دنیا میں اسلام کو مٹانے کے لیے، ہمارے عقائد پر اور اعمال دونوں محاذوں پر۔ پیچھے عالمی سازشیں ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، میں اس طرف زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جس طرح فتنہ قادیانیت کے خلاف ہم اکٹھے ہو کے لڑے تو کامیاب ہو گئے، آج فتنہ رافضیت کے خلاف بھی اسی محنت کی، جذبے کی اور قربانیوں کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی رافضی تھے، دانستہ طور پہ وہ سنی بنے ہوئے تھے، کچھ ہمارے سرکردہ لوگ غیر دانستہ طور پہ ان کا شکار ہو گئے، پھر کچھ نقیبوں کو، کچھ واعظوں کو امام شافعی کا ایک شعر مل گیا کہ اگر محبت اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو ثقلین گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ تو جو پہلے ڈرتے تھے نا اپنے آپ کو رافضی کہتے ہوئے، تھے اندر سے رافضی، اب وہ یہ شعر پڑھ کے مجموع میں اپنے آپ کو رافضی کہنے لگے کہ دیکھو جی امام شافعی نے لکھا ہے۔ یہ ادھورے لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ ادھورے لوگ وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کو پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، لیکن دوسرا شعر نہیں پڑھتے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا۔ آپ ادھورے نہیں، آپ پورے ہیں کہ آپ دونوں شعر پڑھ رہے ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ اہل بیت کو بھی پورا نہیں مانتے، اہل بیت کو بھی اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ان کے فتنے کے مطابق ہے، وہ اہل بیت کو بھی پورا نہیں مانتے، ادھورے لوگ۔ امام شافعی کا بھی ایک شعر تو پڑھ دیا، آگے بھی تو پڑھو نا۔ امام شافعی نے اسی کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ابو بکر و عمر کی محبت کا نام ناصبیت و خارجیت ہے، گواہ ہو جاؤ میں شافعی رافضی ہوں، میں شافعی خارجی ہوں، یہ بھی تو انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن آگے جا کے پھر پوری بات کی ہے، کہتے ہیں نہ میں رافضی ہوں نہ میں خارجی ہوں، میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ تو پوری بات لوگوں کو سنائی نہیں ہے، اپنے مطلب کی آدھی بات سنا دی۔ امام شافعی نے دونوں باتیں پہلے کی ہیں، آخر میں جا کے فیصلہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہ میں رافضی ہوں نہ میں خارجی ہوں، میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ الحمدللہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اہل بیت کو پورا مانتے ہیں، اہل بیت کی ذات کو بھی مانتے ہیں، ان کے عقیدوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو آج فتنوں کے اس دور میں جبکہ ایک طوفان آیا ہوا ہے دین کی تعبیروں کا، اتنی تعبیریں ہو چکی ہیں دین کی اور عقائد کی، اصل ٹارگٹ یہ ہے ان اسلام دشمن طاقتوں کا کہ جب یہ موضوعات چھیڑے جائیں گے زیادہ تر سیاست پر بحث ہوگی، تاریخ کی جو سیاست کتابوں میں ہے۔ ہم نے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام کا روشن زمانہ دکھا کے۔ جب یہ جھگڑے ہم سناتے رہیں گے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے، یہ ہے تمہارا روشن زمانہ، روشن دور جس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے، یہ وہ اسلام کی روشن تاریخ ہے۔ آپ کاش نظر رکھتے اور دیکھتے کہ میرا دل اس وقت اس کرب سے گزر کے یہ لفظ بول رہا، یہ تانا دیں گے ہمیں، اور کالجوں یونیورسٹیوں میں لوگ ملحد بنیں گے جب وہ یہ پڑھیں گے کہ آپس کے وہ جھگڑے بیان ہو رہے ہیں۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں بغیر ضرورت شرعی کے مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا، اس سے فقہاء نے، متکلمین نے، بزرگوں نے منع کیا، اس کو حرام کہا بغیر ضرورت شرعی۔ لیکن آج بغیر روک ٹوک کے وہ مشاجرات بیان ہو رہے ہیں، بغیر اصول و ضابطے کے، یہ الحاد کا راستہ استوار ہو رہا ہے، دین سے لوگوں کو بیزار کرنے کا راستہ استوار ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے
سچا دین ہے تو صرف اسلام ہے، اور انسانی تاریخ کا سب سے روشن دور خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ۔ سب سے خوبصورت دور وہ ہے جب خود حضور ظاہراً تشریف فرما، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور سب سے افضل دور، پھر تابعین تبع تابعین کا دور افضل ہے۔ جو حضور کے زمانے کے قریب دور ہے وہ زیادہ افضل ہے، سب سے افضل حضور کا دور ہے، پھر جو حضور کے زمانے کے قریب ہے۔ یہ جو جھگڑے سنائے جا رہے ہیں ان میں انداز ہے مقرروں والا، انداز ہے خطیبوں والا، ان میں محدثین والا انداز نہیں۔ اگر چھاننی محدثین والی ہو تو پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ اب اس کی تشریح تو علماء جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب تک کوئی بات ثابت نہ ہو اس کو آگے بیان کر دینے سے فضائل میں ٹھیک ہے، لیکن جب معاملات اس حد تک کہ فتنے کھڑے ہو چکے ہوں تو کوئی بھی بات بغیر سند کے آگے نہیں بیان کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بیان کر دے تو اسے سند مانگ لے، سند نہ ملے تو پھر اس کو عقیدے میں اہمیت نہ دے۔ فضیلت ضعیف حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے، افضلیت نہیں ثابت ہوتی۔ آج اگر ہم محدثین والا طریقہ اپنائیں تو پھر بچ سکتے ہیں۔ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آسان سی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، یہ دینی محبت ہے۔ کون سی محبت ہے؟ دینی۔ ہمیں حضرت صدیق اکبر سے ایمانی محبت ہے، دینی محبت۔ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے دل ہیں میرے سامنے، ہر شخص ہر دل کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ محبت ہم سب کرتے ہیں، کوئی دولت سے، کوئی شہرت سے، کوئی اولاد سے، کوئی کاروبار سے، ہم سب محبت کرتے ہیں۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو طبیعت کا تقاضا ہے۔ بھوک لگی، کھانے کو تلاش کیا، اب خوش ہو کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ جو کھانے کی محبت ہے یہ کس کا تقاضا ہے؟ طبیعت کا تقاضا۔ پیاس لگی، پانی کو تلاش کر رہے ہیں، یہ جو پانی کی محبت ہے یہ کس کا تقاضا ہے؟ کچھ محبتیں ہیں جو طبیعت کا تقاضا ہے، کچھ محبتیں ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے۔ جس طرح اندر بھوک ہو کھانے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح اندر ایمان ہو تو جو ایمان کے ماڈل ہیں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے ان کا ایمان قبول ہوگا، وہ ہدایت یافتہ۔ تو ہمیں جو صحابہ سے محبت ہے وہ کس کا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے ملتا جلتا ملفوظ مبارک میرات العاشقین میں بھی ہے، اور حضور خواجہ خواجگان شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ملفوظات میں بھی اس سے ملتا جلتا ارشاد موجود ہے۔ ہمارے استاد تشریف فرما تھے، کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک سید زادے تھے، انہوں نے سوال پوچھا استادوں سے، ان کا جناب باپ اپنا ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو سب سے افضل سمجھتا ہے، ہم سید ہیں تو ہمیں تو مولا علی سب سے افضل لگتے ہیں کیونکہ باپ اپنا ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ استادوں نے کہا اگر اس کو اصول بنا لیں، جو بات تم کر رہے ہو اگر اس کو اصول بنا لیں کہ باپ اپنا ہی افضل ہوتا ہے، تو یہ ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، یہ عثمانی ہے، یہ حضرت عثمان کی اولاد میں سے ہے، تو تمہارے اصول کے مطابق یہ کہے گا کہ باپ اپنا ہی پیارا ہوتا ہے، تو پھر میرے نزدیک افضل کون ہے؟ جی حضرت عثمان غنی۔ فاروقی بزرگ بھی دنیا میں موجود ہیں،
بابا فرید کون ہے؟ فاروقی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی کون ہے؟ یہ اصول بنا لیں کہ باپ اپنا ہی افضل ہے، زیادہ پیارا ہے، تو فاروقی کیا کہیں گے؟ کون افضل ہے؟ فاروق اعظم افضل ہے. عباسی بڑی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہے. حضرت عباس کی اولاد، رسول اللہ کے چچا کی اولاد. عباسیوں نے ایک طویل عرصہ حکومت کی عالم اسلام. تو اگر اس بات کو جو تمہاری خود ساختہ ذہن میں آئی بات ہے کہ باپ اپنے ہی پیارا ہوتا ہے، اس کو بنا لے اصول، تو عباسی کے کہنے کی اجازت ہے. عباسیوں کو یہ کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا. وہ کہیں گے تم نے تو اصول دیا ہے باپ اپنے ہی پیارا ہوتا ہے، ہمارے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ عباس. اب عباسی کہیں گے حضرت عباس افضل ہیں، عثمانی کہیں گے حضرت عثمان افضل ہیں، فاروقی کہیں گے حضرت فاروق اعظم افضل ہیں. دین کدھر گیا؟ یہ دین کدھر گیا؟ تم نے جو اصول بنا لیا کہ باپ اپنا ہی، یہ تو طبیعت کا تقاضا تھا جس کو تم نے دین بنا دیا. حضور سے نہ فیصلہ کروا لے، اللہ کے رسول سے نہ پوچھ لے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور جو منوائے اسے مان لینا ایمان ہے. حضور نے فرمایا خدا ایک ہے، ہم نے مانا خدا ایک ہے. حضور نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا. دوزخ ہے، ہم نے مان لیا. عرش، لوح، قلم، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، فرشتے، ملائکہ، ہم نے مان لیا. حضور منوا رہے ہیں، بندہ مان رہا ہے، یہ مومن ہے. حضور منوائے، بندہ نہ مانے، وہ مومن ہے. مومن کون ہے؟ جو حضور کی مان لے. با مصطفیٰ بے رسا خیشرا کے دین ہماؤس، اگر معون رسیدی تمام دولا حویس. بس انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. حضور منوائے، بندہ مان لے، وہ مومن ہے. اپنے مصلح پہ صدیق اکبر کو کھڑا کر کے، سارے صحابہ کو صدیق اکبر کے برابر نہیں، پیچھے کھڑا کر کے حضور منوا کیا رہے. آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کیا کہا. ابھی امام صاحب حضرت نماز پڑھائیں گے یا قبلہ کاری صاحب، آپ ان کے برابر کھڑے ہوں گے یا پیچھے؟ ابو بکر کو آگے کھڑا کر کے، سب کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ کے رسول منوا کیا ہے. واقعہ معراج بیان کر کے ہم حضور کی افضلیت سناتے ہیں. مسجد اقصی میں سارے نبی پیچھے، حضور مصلی امامت میں. تو مسجد اقصی میں حضور کی امامت کو بیان کر کے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. جو نبی مقتدی بن کے کھڑے تھے وہ برابر کھڑے تھے یا پیچھے کھڑے تھے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. حضور مصلی امامت پہ صدیق اکبر کو کھڑا کر کے منوانا کیا چاہتے ہیں؟ اب جو مانے گا وہ مومن ہے، جو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہے. حضور جس بات کا فیصلہ فرما دے، آج اگر کوئی اس کو چھیڑے، کہیں نئے سرے سے اس پر غور کرے، ایمان برباد ہو جائے. یہ مصلی غوث اعظم کا مصلی نہیں ہے، حالانکہ اس آدمی کی بڑی شان ہے جو حضور غوث اعظم کے مصلی پہ نماز پڑھائے. اس کی بڑی شان ہے جو حضرت دادا صاحب کے مصلی پہ نماز پڑھائے. پر اس ہستی کی کیا شان ہے جو نبیوں کے امام کے مصلی پہ نماز پڑھائے، جو خاتم النبیین کے مصلی پہ. اور مصلی پہ کھڑا کس نے کیا؟ حضور خوش ہیں امامت صدیق اکبر پر. حضور آپ بھی خوش ہیں، تبھی تو سردی میں آئے بیٹھے ہیں. بس صرف پوچھ رہا ہوں یا اللہ جو یہ خوش کا لفظ بولے اسے دو جہانوں کی خوشیاں. حضور خوش ہیں امامت صدیق اکبر میں. پوری امت کو پیچھے کھڑا کر کے ابو بکر کو امام بنا کے حضور خوش ہے. اس پر حدیث موجود ہے جس دن حضور کا وصال مبارک ہوا ہے، فجر کی نماز کے وقت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. میرے
میرے آقا کریم اپنے حجرہ مبارکہ کے دروازے پہ آئے، پردہ ہٹا کے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں حالت نماز میں ہمارے منہ پھر گئے، یوں لگا جیسے قرآن کھلا ہوا، گویا کہ قرآن کا برق ہے، حضور کا چہرہ یوں کھلا ہوا ہے۔ یا اللہ جو سردی میں اس پہ سبحان اللہ کہ اسے آج رات حضور کا دیدار ہوا۔ حضور خوش ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں میری امت کیسی سونی لگتی ہے ابو بکر کی قیامت، جنہیں امام بنا کے حضور خوش ہیں۔ آج اگر کوئی ان کی امامت پہ خوش نہ ہو وہ حضور کی خوشی پہ خوش نہیں۔ حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے میرا نائب ابو بکر ہوگا۔ جب اپنا مصلح دے دیا ہے، بعض لوگوں نے اس دور میں یہ بحث بھی چھیڑ دی بھی سیاسی خلافت ہو رہا ہے، روحانی خلافت ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں یہ مصلح پہ کھڑا کیا حضور نے تو سیاسی خلافت دی ہے یا روحانی خلافت؟ ماشاءاللہ قاری صاحب آپ تو بہت بڑے سیاستدان ہیں، نماز پڑھاتی ہیں جی۔ مصلح پہ کھڑا ہونا، مصلح کسی کو دینا، یہ سیاست کی مسئلہ مت ماری گئی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی خلافت حضرت صدیق اکبر کو ملی، رسول اللہ کا مصلح۔ حضور نے فرمایا میرے وصال کے بعد 30 سال نبوت کی خلافت ہوگی۔ کس کی خلافت؟ اب نبوت میں سیاسی چیز ہے یا روحانی؟ حضور نے فرمایا نبوت کی خلافت 30 سال ہوگی۔ صدیق اکبر حضور کے روحانی خلیفہ بھی ہے، سیاسی خلیفہ بھی۔ حضور نے اپنا مصلح انہیں دیا ہے، وہ حضور کے روحانی خلیفہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں مصلح پہ کھڑا کیا ہے، باقی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور فجر کے وقت دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تو میں اتنا ہی کہوں گا ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دینا کیا بات ہے۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دینا، انج پیار نبی نال کیتا ہے او دے پیار دیاں۔ ایمان سے بتائیں جو آج بھی حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اس بات کے حقدار ہیں یا نہیں؟ کیا بات ہے؟ ذرا تصور میں سنہری جالیوں پر حاضری تو دے لیں۔ جب یہ کہنا کیا باتاں نے تو تصور تو کریں حضور کے روزے کے ساتھ صدیق اکبر کا روزہ، جالیوں میں حضور کے ساتھ متصل بلا فصل آج بھی صدیق اکبر کا روزہ۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، یار غار دیاں، ان پیار نبی نال کیتا ہے او دے پیار دیاں۔ اور اردو میں کسی نے لکھا ہے یوں تو تمام صحابہ، یوں تو سارے صحابہ محترم ہیں مگر یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے صحابہ محترم ہیں مگر یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے۔ 2.25 سال مولا علی نے پیچھے نمازیں پڑھی، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے۔ جب بعض لوگوں نے یہ جو مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں نا، حضور نے اپنا مصلح دیا اور آپ کو اس امت کا پہلا امام بنایا ہے اور آپ افضل ہیں نبیوں کے بعد، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس کا مسئلہ ہے بعض لوگوں کو ایک لفظ مل گیا اجتہاد، تو انہوں نے عقائد پر بھی اجتہاد شروع کر دیا۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہم حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، دینی محبت۔ کون سی؟ دینی محبت۔ پہلے دین کے ویڑے میں تو آؤ نا، دین کے دروازے کے اندر تو آؤ نا، دین کے اصول تو سمجھو نا۔ اجتہاد فقہی مسائل میں ہوتا ہے، جو نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے ان میں عقائد میں اجتہاد اصول یاد، عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی عقائد میں اجتہاد کرے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ نور الانوار پڑھے، مسلم الثبوت پڑھے،
التحویل پڑھیں، التوضیح پڑھیں. یہ کتابیں کیوں بزرگوں نے لکھی؟ علم الکلام اٹھا کے دیکھیں، التمہید پڑھیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں کہتا ہوں جہالت جمع شرارت مساوی ہے فتنہ. آج کے اس دور کا المیہ کیا ہے؟ جہالت جمع شرارت برابر ہے فتنہ. ایک جہالت اوپر سے شرارتی ذہن لوگوں کی ایمان برباد کر رہے. عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا، اور اگر کوئی عقائد میں اجتہاد کرے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اگر وہ ضروریات دین میں اجتہاد کرے اور کوئی ایسی پھل جڑی چھوڑ دے جو ضروریات دین کے خلاف وہ اجتہاد کر کے کافر ہو جائے گا. یہ میں آپ کو نور الانوار سنا رہا ہوں، مسلم الثبوت سنا رہا ہوں، علامہ تفتزانی کی تحریر سنا رہا ہوں. اگر کوئی ضروریات دین میں اجتہاد کرے، مثلا نقطے بیان کرنے کا شوق ہوتا ہے نا ہم خطیبوں کو، تو ہم آیت پڑھ کے نا تفسیر بالرائے شروع کر دیں، اپنے ذہن سے نقطے گڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خود بھی کافر ہے، خود بھی کافر. ضروریات دین میں اگر کوئی اجتہاد کرے اور عقیدہ بنا لے ضروریات دین کے خلاف اجتہاد کر کے دلیل دے دے، کافر ہو جائے گا. اور اگر ضروریات اہل سنت میں اجتہاد کرے، میں وہ مشکل لفظ نہیں بول رہا کہ آپ لوگوں کے ذہنوں پر بوجھ نہ ہو. عقیدہ جو قطعی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قطعی بالمعنی اخص، ایک ہے قطعی بالمعنی عام. تو جو قطعی بالمعنی عام ہے اس میں کوئی اجتہاد کرے ضروریات اہل سنت میں اور عقیدہ بنا لے ضروریات اہل سنت کے خلاف، وہ ہوگا گمراہ، وہ ہوگا بد مذہب، وہ ہوگا بد دین. ضروریات دین میں عقائد کے حوالے سے اجتہاد کرے، کافر ہو جائے گا. ضروریات اہل سنت میں اجتہاد کر کے نیا عقیدہ بنا لے، گمراہ ہوگا، بے دین ہوگا. بعض لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ جی گمراہ ہونا، بے دین ہونا یہ کوئی اتنا اہم فیصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمیں گمراہی رہنے دو. یاد رکھیں گمراہ کی بیعت نہیں کی جا سکتی، گمراہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، بنا صرف مغضوب سے ہی دور بھاگتے ہیں یا گمراہوں سے؟ گمراہوں سے. تو آج لوگ اجتہاد کر کے عقائد میں دین کو مذاق بنا لیں. دین کا ایک ضابطہ ہے، اصول ہے، انہیں پیش نظر. یہ ریڈ لائن ہے، یہ خطرے والی لائن ہے، اس سے آگے اسے کراس کریں گے ایمان برباد ہو جائے گا. ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے خطیبوں کے کہنے پہ اور نقیبوں کے کہنے پہ. ان کی اپنی ضروریات ہیں جن کے تحت وہ جملے بولتے ہیں، کہتے ہیں میں جملہ چھوڑنے لگا ہوں، جملے چھوڑ چھوڑ کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں. عقائد میں اجتہاد کر کے یا بندہ کافر ہو جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے. اور جو گمراہی ہے یہ بد دینی ہے، بد مذہبی ہے. اس سے بھی ہم سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا پناہ مانگو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو گمراہ ہے اس کی بیعت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. بعض لوگ جب اس طرح کی بحث سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے صحابہ شان والے ہیں، آپ اس بحث میں نہ پڑھیں. آپ کیوں اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ یاد رکھیں حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کرنا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. جو گمراہ کرتے ہیں نا انہوں نے کئی ٹرک رکھے ہوئے، وہ بہلا پھسلا کے گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کو مانو، اس بحث میں پڑھو ہی نہ کہ افضل کون ہے. اچھا اس کا مطلب ہے ہم قرآن نہ بیان کریں، اس کا مطلب ہے ہم حدیث نہ بیان کریں. حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا حضرت صدیق اکبر کو، حضور نے ان کی شانیں خود بیان کی ہیں.
اہل بیت نے ان کی شانیں بیان کی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے تو مولا علی نے بیان کی. صرف مولا علی کی روایتیں اکٹھی کریں نا تو وہ اتنی زیادہ ہیں جو شان صدیق اکبر میں ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر. رسول سے ہی فیصلہ کرنا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارک ہے، حدیث پاک ہے. سنن ابن ماجہ میں صحاح کی حدیث ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں از خود نہیں جانتا کتنا عرصہ تمہارے درمیان رہوں، میرے وصال کے بعد ان دو کی پیروی کرنا، ان دو کا حکم ماننا. وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، یہ فرما کہ میرے وصال کے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا. اشارہ الی ابی بکر و عمر، آپ نے اشارہ کیا حضرت صدیق اکبر کی طرف، حضرت فاروق اعظم کی طرف، اور حکم دیا ان کی پیروی کرنا، ان کی اقتداء کرنا. یہ صحاح کی حدیث. بخاری شریف میں ایک عورت آئی، اجازت مانگی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی، ملاقات کرنے کی. میرا آقا کریم نے فرمایا دوبارہ آنا، پھر کبھی آنا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پھر آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں، یعنی آپ کا وصال ہو چکا ہو، تو میں اپنا مسئلہ کس سے بیان کروں؟ فرمایا ابو بکر سے بیان کروں. جب حضور نے ابن ماجہ والی حدیث میں فرمایا کہ اقتداء کرنا ان دونوں کی، اور پھر اشارہ کیا حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کی طرف، تو حضور نے بتا دیا ان کی اطاعت میری اطاعت ہے. یہ جو حکم دیں گے وہ میرا ہی حکم ہوگا، چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اطاعت ان کی اطاعت کرنا، ان کی اقتداء کرنا. یہ صرف صحابہ کو نہیں کہا، صحابہ اور اہل بیت سب ہوگا، دونوں اس میں شامل ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کرنا اس کی ایک اہمیت ہے. اگر کوئی اس سے روکتا ہے کہ فضیلت بیان کرو، افضلیت نہ بیان کرو، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق یہ نہ کہو تو وہ ہمیں روک رہا ہے کہ دین بیان نہ کرو، حضور کے فیصلے نہ سناؤ جو اللہ کے رسول نے فرمائے. آج آپ ان کی خواہش پر ایک چیز چھوڑیں گے، کل دوسری چھوڑیں گے، پرسوں تیسری چھوڑیں گے. حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کرنا اس کی ضرورت ہے فتنوں کے اس دور. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ شاید اس میں بغض اہل بیت پایا جاتا ہے، کہ اہل بیت کی شان گھٹانے کے لیے صحابہ کی عظمت اور حضرت صدیق اکبر کی افضلیت بیان کی جاتی ہے. آپ نے کتنی بڑی تہمت لگا دی 1400 سال کے بڑے بڑے بزرگوں پر. کیا امام ربانی نے کتابیں لکھی ہیں، مکتوبات لکھی ہیں افضلیت ابو بکر صدیق پہ، تو بغض میں لکھی. علامہ جلال الدین سیوطی، حضرت داتا گنج بخش علی بجبیری، آپ نے کتنی بڑی تہمت لگا دی ان بزرگوں پر. اچھا ہم کہتے ہیں حضور نبیوں کے امام ہیں تو دوسرے نبیوں سے ہم بغض کرتے ہیں. ہم نے کہا سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، حضور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا رہے ہیں، اس میں دوسرے نبیوں کی بے ادبی، جس طرح اس میں دوسرے نبیوں کی بے ادبی نہیں. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں،
اس میں دوسرے صحابہ کی آل بیت کی کوئی بے ادبی نہیں۔ جب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے خود ساختہ محبت کر کے اور صحابہ کی شانیں گھٹا کے ہم اہل بیت کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، خوش ہوں گے، اہل بیت اس پر خوش ہوں گے کہ دیکھو جی صحابہ کی شان گھٹا کے ہماری شان بڑھا کے بیان کر رہے ہیں، اس پر مولا علی خوش ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہ تیری ذہنیت ہے اور تیری اس ذہنیت پہ کروڑوں لعنتیں ہیں کہ مولا علی کی تو یہ ذہنیت سمجھتا ہے کہ تو صحابہ کی شان گھٹائے تو مولا علی خوش ہو، تو اہل بیت کی خود ساختہ کہانیاں سنا کے شان بیان کرے اور مقصد ہو کہ صحابہ کی بے ادبی کرنی ہے، اہل بیت خوش ہوں گے۔ دوبارہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسی ذہنیت پہ کروڑوں لعنتیں ہیں۔ اہل بیت ایسے معاملات سے خوش ہونے والے، یہ بات میں نے پہلے بھی اس درس قرآن میں کسی موقع پر کی تھی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت دو محبتیں ہے ہی نہیں، یہ ایک محبت ہے۔ شان صدیق اکبر بیان کریں مولا علی خوش ہوتے، شان مولا علی بیان کریں صدیق اکبر۔ شروع میں نے جو بات کی تھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ان فتنوں سے تو قوم کو نکالنا ہے، اسلام کا سنہری دور لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ وہ خوبصورت دور تھا جس دور میں خلفائے راشدین حکومت کر رہے ہیں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ حق سچ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں۔ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی حق کو، اعلاء کلمت الحق کو بڑھ چڑھ کے بیان کریں۔ اہل بیت اور صحابہ کی محبت یہ دو محبتیں نہیں بلکہ ایک۔ مولا علی کی شان بیان کرو، صدیق اکبر خوش ہو، صدیق اکبر کی شان بیان کرو، مولا علی خوش ہو۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ صحابہ کی شانیں گھٹا کے، صحابہ کی بے ادبی کر کے آپ اہل بیت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ اہل بیت کو کبھی آپ اس انداز میں خوش نہیں کر سکتے۔ اسلام کی عزت داؤ پہ لگا دیں، قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیں اور کہیں گی اہل بیت خوش ہوں گے۔ میں چند گھڑیاں اختصار کے ساتھ صرف وہ ایک دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں جن میں خود مولا علی نے، امام حسن نے، حضرت امام حسین نے حضرت صدیق اکبر کی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ خطبہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچائی لے کے آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تقوی والے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کی ہے اور کئی مفسرین نے لکھا ہے، شیعہ مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا، تبیان میں ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا والذی جاء بالصدق، اس سے مراد ہیں حضور، حضور سچائی لے کے، حضور دین لے کے آئے، حضور اسلام لے کے آئے۔ والذی جاء بالصدق، اس سے حضور مراد ہے، وصدق بہ، اس سے صدیق اکبر مراد۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی۔ سردی مجھے بھی لگ رہی ہے، جب میں بیٹھا تھا تو دل تھا کہ آدھا گھنٹہ بیان کر کے گفتگو سمیٹ دوں گا۔ میرا خیال ہے جو بات میں نے شروع کی ہے اسے محبت سے توڑ چڑھاؤں، اگر آپ لوگوں کی مرضی ہو۔ نعرہ تکبیر، غلام ہے
میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا. پھر آ جائے شانوں والا رسول جو مصدق ہے تمہارا، جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہے. ہمارے آقا کریم کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کے مصدق ہیں. یہودی کہتے تھے حضرت سلیمان جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمارے آقا کریم نے منوایا حضرت سلیمان جادوگر نہیں، اللہ کے نبی. حضور نبیوں کی تصدیق کرنے والے، حضور مصدق ہیں. وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کے مصدق بن کے آئے، انہوں نے خود جب اعلان نبوت کیا مکے کے شہر میں، اللہ کے آخری نبی نے، وہ جو کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کے مصدق ہیں، انہوں نے خود اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. تو جس نے سب سے پہلے اس مصدق کی تصدیق کی ہے اسے ہم صدیق اکبر کہتے ہیں. ہر یار نبی دا سونا ہے، پر یار غار دیاں انج پیار نبی نال کیتا ہے او دے پیار دیاں. اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا ہے. عورتوں میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور 9 عمر کشتیوں میں 10 سال کی عمر میں مولا علی شیر خدا نے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے، اور 37.5 سال کی عمر میں جوان آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا. یہ انفرادی کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن عرب کے کافرانہ معاشرے کے سامنے سب سے پہلے کس نے کہا میں مانتا ہوں حضور اللہ کے نبی. امام بخاری نے اس پر روایت نقل کی ہے، سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو حضرت صدیق اکبر نے. امام احمد نے اس پر ایک روایت نقل کی ہے فضائل صحابہ میں کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. اس میں کوئی آپ پر پیش قدمی نہیں کر سکا. کافروں کے سامنے کھڑے ہو کے مصدق کی تصدیق کر رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر. ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں انج پیار نبی نال کیتا ہے او دے پیار دیاں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت ہے اور مختلف کتابوں میں ہے، مختلف اسناد کے ساتھ ہے. مسند ابو یعلا میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ایک سند میں آپ کو اس کی سنا رہا ہوں اور اس میں ہر راوی ہی شان والا ہے. حضرت زید روایت کرتے ہیں جناب حسن مصنع سے، اور حسن مصنع روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی سے. اور امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں حضور کے پاس محفل میں حاضر تھا، اقبل ابو بکر و عمر، شیخین آئے، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم آئے. میرے آقا کریم نے فرمایا فقال یا علی حاضان سیدہ قبول اہل الجنہ بعد النبیین والمرسلین. 3-4 سندوں سے اور 3-4 کتابوں کے حوالے میں نے دیے. باقی اسناد تقویت دیتی ہیں اس روایت کو کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اے علی یہ جو 2 آ رہے ہیں نا ابو بکر و عمر، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ حضرت امام حسن نے حدیث روایت کی، جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، نبیوں کے بعد اور رسولوں کے بعد. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا غیر نبی نبی پر فضیلت نہیں رکھتا. جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل ہو سکتا نہیں. یہ ایک روایت تو میں نے سنائی آپ کو جس میں حضرت امام حسن موجود ہے، انہوں نے روایت کی ہے. ایک تابعی بزرگ ہے
حضرت امام شعبی 500 صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور 500 صحابہ سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں جتنے صحابہ سے ملا ہوں جب وہ خلفائے راشدین کا ذکر کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے یقولون ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اور دل تھام کے سنیں جو اگلی بات کر رہا ہوں، امام حسن ان کے استاد ہیں۔ یہ جو شعبی ہیں یہ حضرت امام حسن کے پاس بھی حاضر ہوئے ہیں، یہ حضرت امام حسین کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، اور یہ فرماتے ہیں میں جس بھی صحابی کو ملا ہوں جب خلفاء کا ذکر ہوتا تو وہ اس ترتیب سے ذکر کرتے ابو بکر عمر عثمان و علی۔ تو گویا یہ جو ترتیب ہے یہ آج ہم نے نہیں شروع کی، تابعی بزرگ حضرت شعبی وہ اپنے 500 اساتذہ کا ذکر کرتے۔ یہ بات میں آپ کو تاریخ دمشق سے سنا ہے، یہ بات تاریخ دمشق میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سید الشہداء، آپ سے ایک روایت جو کہ فتح العزیز میں ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نقل کیا ہے اور کئی بزرگوں نے تفسیر کی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق امام باقر سے، امام باقر حضرت زین العابدین سے، حضرت زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین سے، اور آقا حسین سیدنا حیدر کرار سے روایت کرتے ہیں، اور حیدر کرار فرماتے ہیں میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی ہستی پہ سورج نے چمکا، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی جس پہ سورج چمکا ہے وہ ابو بکر۔ نعرہ تکبیر! نعرہ نہیں مارا انہیں پورا دور لائے تو ہم قسم کھاتی اثر نعرہ نہیں مارتا، اس نال مارنا تو محبت نال مارنا ہے، زور نال مارنا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! خان صدیق اکبر! تاجدار حق النبوت! ہمیں سیدوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں تو حضرت صدیق اکبر ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت حیدر کرار شیر خدا کی روایت موجود ہے، محمد بن حنفیہ راوی ہے، مولا علی نے فرمایا حضور کے بعد اس امت میں سب سے خیر والا وجود صدیق اکبر کا وجود ہے، اور پھر فاروق اعظم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور دیگر ائمہ اہل بیت، ان کی روایات میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا غنی بخش علی اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ سب سید ہیں، اور ان سب کا وہی عقیدہ ہے جو آج آپ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی بڑی عظیم المرتبت ہستی ہے، فوائد الفؤاد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضور سیدنا نظام الدین اولیاء کا فرمان کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوں۔ حضرت محبوب الہی کے محب ہیں اور فیض یافتہ ہیں، بڑی مشہور ہستی ہیں حضرت امیر خسرو، ان کی کتاب ہے راحت المحبین، اس گناہگار کے پاس موجود ہے۔ حضرت امیر خسرو نے حضرت محبوب الہی کے فرمان نقل کیے، تو راحت المحبین میں ہے کہ حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا صدیق اکبر کی داڑھی مبارک کے ایک بال کا واسطہ دے کے دعا کرو، اللہ دعا قبول فرمائے، گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تمہیں معافی عطا فرمائے۔ یہ سید ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت فخر الدین محب النبی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کے خلیفہ ہیں، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ آپ نے جو عقائد نظامیہ بیان کیے ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں۔ کبھی یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی سلسلہ چشتیہ میں، کشکول ایک کتاب تھی حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی، وہ پڑھائی جاتی تھی سلسلہ چشتیہ میں۔ اور حضرت سید نظام الدین اولیاء خود جب آئے نا حضرت بابا فرید کے پاس بیعت ہوئے، تو آپ نے تجوید بھی پڑھائی ہے، عقائد کی کتاب تمہید بھی پڑھائی ہے، اور تصوف کی عبارف المعارف بھی پڑھائی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب التمہید پہلے آپ نے پڑھی ہوئی تھی، دلی میں آپ بڑے علامہ تھے، لیکن جب پاک پتن آئے تو بابا فرید نے دوبارہ پڑھائی، حالانکہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی تھی، تو دوبارہ کیوں پڑھی؟ اس میں عقائد کی تشریح تھی۔ اب وقت نہیں کہ میں کتاب التمہید میں جو بابا فرید نے بطور خاص آپ کو پڑھایا اس کا ذکر کرتا، پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے مشائخ کبھی خانقاہوں میں عقائد کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ جہالت جمع شرارت مساوی فتنہ یہ نہیں تھا اس کو، بلکہ وہاں خانقاہوں میں بھی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور عقائد کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اچ شریف حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا اسی عقیدے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ ہے۔ اور پھر تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس کا عقیدہ اہل سنت والا نہیں وہ طریقت کے راستے میں نہیں قدم رکھ سکتا۔ پھر یہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا جو نبی کے صحابہ کا ادب کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سب سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ترتیب آپ نے بیان کی تو اس میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کی شان آپ نے بیان فرمائی۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی، حضرت سید ابو البرکات، کشمیر میں اسلام لے کے آئے حضرت سید کبیر ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ملفوظات پڑھ کے دیکھیں۔ ان بڑی بڑی ہستیوں نے، سادات کرام نے یہی عقیدہ امت کو دیا ہے۔ آج اس دور کا المیہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے ہٹ کے یا کٹ رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنا ایمان بچا کے اس دنیا سے لے گیا۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تھا، جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا تھا، جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر یار نبی دا سونا ہے اور یار غار دیا، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے یار غار بھی یار مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے۔ ایسا نہیں کہ فقط زندگی میں رہے ساتھ، ہیں آج بھی وہ ساتھ یہ مد نظر رہے۔ آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا، صدیق اکبر آج بھی حضور کے پہلو ہیں۔ یار غار تو مزار میں بھی لیٹے ہیں تو چہرہ حضور کی طرف کر کے لیٹے ہیں۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزانے میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے جو شیخین کی بے ادبی کرتا ہے اسے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں، ایمان برباد ہو چکا ہے۔ جو بے ادبی کرتے ہیں اس کا تو اسی وقت گمراہ ہو گیا، بددین ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا۔ جو بے ادبوں سے دوستی رکھے، اس کو علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ مرتے دم وہ دوستی جو ہے نقصان دیتی ہے اور ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر
غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں اللہ ان کے راستے سے محفوظ رکھے. سردی کے اس موسم میں جس محبت کے ساتھ آپ لوگ شامل ہوئے یا بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن عقیدت سے پڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے. جب نہ سمایا کہیں عالم تخلیق میں، عشق نبی ڈھل گیا پیکر صدیق میں. آخر دعوانا ان الحمد للہ.